ایک انگریز نے کہا جب عورت برقع پہنتی ہے تو مجھ کو بہت غصہ آتا ہے۔ اس انگریز سے پوچھا یار عورت جب برقع پہنتی تم کو غصہ کیوں آتا ہے؟ کہ غصہ اس لیے آتا ہے کہ جیسے کفن میں مردے کو لپیٹ دیا جاتا ہے اسی طرح برقعے سے عورت کو لپیٹ دیا جاتا ہے، اس لیے برقع پہننے والی عورت سے مجھ کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے۔ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کے لیے دعا کیجیے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ انہوں نے چاقو نکالا، نیمبو کاٹ کر کے شربت بنا لیا اور کہا انگریز صاحب میں شربت پی لیتا ہوں اور نیمبو کاٹنے کی وجہ سے آپ کے منہ میں جو پانی آیا ہے وہ آپ پی لیجیے۔ انگریز بولا آپ صحیح بول رہے ہیں، ادھر جب نیمبو کٹتا ہے تو منہ میں خود بخود پانی آ جاتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا جب عورت بے پردہ بے برقع سڑک پر چلتی ہے تو آوارہ لوگوں کے منہ میں اسی طرح پانی آ جاتا جیسے نیمبو کٹنے کے بعد لوگوں کے منہ میں پانی آتا۔ مسند خطابت پر بیٹھ کر کے حضرت تھانوی دعا کیجیے اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ کہہ رہے تھے پردے میں عورت کو رکھو، پردے میں عورت کو رکھو، آبرو بھی بچے گی ایمان بھی بچے گا۔ آبرو بچانا ہے، ایمان بچانا ہے، عورت کو پردے میں رکھو۔ ایک جوان کھڑا ہو گیا، کیا پردہ پردہ کرتے رہتے، پردے کے علاوہ بیان کیجیے۔ پردے کی وجہ سے عورت کی آزادی ختم ہو جاتی ہے۔ تو حضرت نے کہا کہ کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ کہا کون سی آیت میں پردہ ہے بتائیے، کون سی حدیث میں پردہ ہے بتائیے۔ حضرت نے ترکی بترکی جواب دیا، 2000 کا نوٹ سب سے نیچے کی جیب میں رکھتے ہو، 200 کا نوٹ بیچ کی جیب میں رکھتے ہو اور 10 کا نوٹ سب سے اوپر کی جیب میں رکھتے ہو۔ کون سی حدیث میں ہے، کون سی آیت میں ہے؟ دولت کی تو حفاظت کرتے ہو، عورت کی حفاظت کرنا نہیں جانتے۔ یاد رکھو دولت جائے گی واپس آ جائے گی، عورت کی آبرو جائے گی کبھی واپس نہیں آئے گی۔ یہی بغل میں اتر پردیش علی گڑھ ہے، یہاں پر ایک قانون آیا، سر سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے آئے۔ اس قانون میں کیا لکھا ہوا تھا کہ عورت جب پردے میں ہوتی ہے تو بیمار پڑ جاتی ہے، عورت جب پردے میں ہوتی ہے تو بزدل ہو جاتی ہے، بہادر نہیں رہتی، عورت جب پردے میں رہتی ہے تو دوسرے سے نیک گمان نہیں رہتی، بدگمان ہو جاتی ہے، عورت جب پردے میں رہتی ہے تو اس کو ترقی نہیں ہوتی۔ سر سید احمد خان صاحب نے اس قانون کو لے کر کے پھاڑ دیا، تمہاری حکومت ہندوستان سے چلی گئی ہے، اگر عورت کو پردے میں نہیں رکھو گے جیسے حکومت چلی گئی، عورت بھی تمہارے ہاتھ سے بے ہاتھ ہو جائے۔ ایک آدمی جب اس کی بیوی پردے کے ساتھ نکلتی تھی تو وہ کہتا تھا کہ میرا خون کھول جاتا ہے جب کوئی پردے کے ساتھ برقعے کے ساتھ عورت نکلتی، میرا خون کھول جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ برقعے کو جلا دو، پردے کو جلا دو، بغیر دوپٹے کے بغیر برقعے کے سڑک پر آزادی کے ساتھ گھومو پھرو۔ جب اس نے اپنی بیوی کو آزادی کے ساتھ گھومنے پھرنے کی اجازت دے دیا، اس کی بیوی کا کسی سے چکر ہو گیا، وہ بھاگ گئی۔ اب وہ آدمی رو کر کے پولیس اسٹیشن پر رپورٹ لکھا رہا ہے۔ اکبر الہ آبادی مرحوم نے لکھا، اس نے کیا لکھایا؟ جسم پر لباس کی کمی عجیب لگتی ہے، مجھے امیر باپ کی بیٹی غریب لگتی ہے، جس سے آنچل بھی نہیں سر کا سنبھالا جاتا، اس سے کیا خاک تیرے گھر کی حفاظت ہوگی۔ کیا گزری ایک پردہ کے مخالف رو رو کے پولیس سے کہتے تھے، کیا گزری ایک پردہ کے مخالف رو رو کے پولیس سے کہتے تھے، عورت بھی گئی زیور بھی گیا، دولت بھی گئی عزت بھی گئی، عورت بھی گئی زیور بھی گیا، دولت بھی گئی عزت بھی گئی۔ ڈی جے بج رہا تھا، ایک فاطمہ نام کی عورت ڈانس کر رہی تھی، اس پر ایک مصرع پڑھ رہی تھی، خدا جانے کہ قسمت میں ہماری کیا لکھا ہوگا۔ ایک جوان کھڑا ہوا کہ فاطمہ بن کر کے بھی تو ڈانس کر رہی ہے اور مصرع پڑھ کر کے اپنا انجام جاننا چاہتی ہے، مرنے کے بعد تم کو خدا بتائے گا کہ تم کہاں جائے گی، جنت میں یا دوزخ میں، لیکن میں تم کو پہلے بتا دیتا ہوں
کہ تمہارا ٹھکانہ کہاں ہوگا. تم مصرع مکمل کرو, میں تمہارا جواب مکمل کر رہا ہوں. خدا جانے کے قسمت میں ہماری کیا لکھا ہوگا. اس لڑکے نے جواب دیا, گلے میں توق لعنت کا سواری کو گدھا ہوگا. گلے میں توق لعنت کا سواری کو گدھا ہوگا. دنیا میں عورتوں کی کوئی عزت نہیں رہی, بی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی. چپل ہے اونچے ہیل کی اور اونٹنی سی چال, ہونٹوں پہ لپسٹک لگا کہ کر رہی ہے لال. چپل ہے اونچے ہیل کی اور اونٹنی سی چال, ہونٹوں پہ لپسٹک لگا کہ کر رہی ہے لال. شوہر کے سامنے کوئی زینت نہیں رہی, بی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی. پیغام ختم ہو گیا. آخری پیغام سننے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے, وعدہ کیجئے انشاءاللہ عورت کو پیر کے ٹھوکروں میں رکھیں گے انشاءاللہ, تانا پانی سب بند ہو جائے. آخری پیغام ہے, سننے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ دھیان سے سنیے گا. 11 عورتیں بیٹھ کر کے اپنے اپنے شوہر کے بارے میں بتا رہی تھی. ایک عورت نے کہا, میرا شوہر شیر کی طرح آتا ہے, چیتے کی طرح جاتا ہے, انسان تھوڑو ہے, وہ تو جانور ہے, جانور. دوسری عورت بولی, میرا شوہر جب کھانے پر آتا ہے تو سب کچھ کھا جاتا ہے, جب پینے پر آتا ہے تو سب کچھ پی جاتا ہے, اتنا بڑا پیٹو ہے کہ پیٹ ہے کہ انڈیا گیٹ ہے. شوہر آیا پنجاب سے, بیوی سے کہتا تمہارے لیے بڑا اچھا بندر مل رہا تھا لیکن پیسہ گھٹ گیا اس لیے نہیں لے پائے. تو شوہر نے کہا اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے, سب سے بڑے بندر تو میرے لیے آپ ہی. پتھر چلا, شیشہ ٹوٹ گیا. ساس نکل کر کے آئی, شیشہ کیسے ٹوٹ گیا؟ بیٹا نکل کر کے آیا, تیری نالائق بہو نے پتھر مارا. اب بہو نکل کر کے آئی, مجھ کو نالائق مت کہو, میں نے شیشے پر پتھر نہیں چلایا تھا, تمہارے اوپر پتھر چلایا تھا. تم پتھر کھا لیتے, شیشہ بچ جاتا. عورت عدالت میں رو بھی رہی ہے, ہنس بھی رہی ہے. حاکم پریشان, کبھی ہنستی ہے کبھی روتی ہے. تو حاکم نے کہا کہ بڑی بے وقوف عورت ہو, تم کبھی روتی ہو کبھی ہنستی ہو, کیا وجہ ہے؟ کہا تم نے میرے شوہر کو 1 سال کی سزا سنائی اس لیے میں رونے لگی. جب تم نے میرے شوہر کو 3 سال کی سزا سنائی تو مجھے خوشی ہوئی کہ واہ, اب باپ سے بھیٹ ہوگی. شوہر بیمار پڑ گیا, بیوی سے کہہ رہا جب میں مر جاؤں تو دوسری شادی کر لینا جلدی سے. تو بیوی بولتی ہے ضرور دال میں کالا ہے, کیوں دوسری شادی کرنے کے لیے بول رہے ہو؟ تو شوہر نے کہا تاکہ جب دوسرے شوہر کے نکاح میں تم جاؤ تو اس کو پتا چلے کہ پہلا شوہر جو اتنی جلدی مر گیا اسی نافرمان بیوی کی وجہ سے. آخری مثال ہے, پیغام ختم کرنے کے لیے جا رہا ہوں, بہت دھیان سے اس کو سنیے گا. شوہر نہایت بدصورت آدمی ہے, ہونٹ موٹے موٹے, کالا ہے, دانت باہر, اور آنکھ بھی برابر نہیں, ایک آنکھ آدھا, ایک آنکھ ادھر ایک آنکھ ادھر, برابر بھی دیکھ بھی نہیں پاتا, اتنا بدصورت. اور بیوی چاند کی طرح خوبصورت. جب شوہر بیوی کو دیکھتا ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے, اور جب بیوی شوہر کو دیکھتی ہے تو بہت مایوس ہوتی ہے. بیوی نے داڑھی پکڑ کر کے شوہر سے کہا کہ تم بھی جنتی ہو میں بھی جنتی. تو شوہر نے کہا تم تو فرشتہ نہیں ہو, انجام تو تمہیں پتہ نہیں ہے, تمہیں کیسے پتہ چل گیا کہ میں بدصورت آدمی میں جنتی ہوں, اور تم میری بیوی خوبصورت ہو اور تم جنتی میں جاؤ گی. تو بیوی نے کہا کہ دیکھو سچائی یہ ہے کہ تم بدصورت آدمی ہو, تم کو خوبصورت بیوی مل گئی, تم خوش ہوتے ہو, اللہ کا شکر ادا کرتے ہو کہ اللہ کی مہربانی ہوئی, ورنہ اس بدصورت کو اتنی خوبصورت بیوی کہاں ملنے والی تھی, خدا کی مہربانی سے مل گئی. تم شکر کرتے ہو. اور جب میں تم جیسے بدصورت شوہر کو دیکھتی ہوں تو صبر کرتی ہوں کہ میرے مقدر میں یہی لکھا ہوا تھا,
میں صبر کی وجہ سے جنت میں چلی جاؤں گی، تم شکر کی وجہ سے جنت میں چلے جاؤ گے۔ جنت میں دو ہی لوگ جائیں گے، یا شکر کی وجہ سے یا صبر کی وجہ سے۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے کبھی جھگڑا میاں بیوی سے نہیں کریں گے، محبت سے جئیں گے دوست کی طرح۔ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ، بالکل صحیح جا رہا ہے۔ بہن سے زیادہ سالی پر مہربان ہوں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ عروج ان کا جو تم آیا دیکھتے ہو، جہاں میں انہیں کامرا دیکھتے ہو، موتی ان کا سارا جہاں دیکھتے ہو، انہیں برطرز آسماں دیکھتے ہو۔ یہ ثمرے ہیں ان کی جوامردیوں کے، نتیجے ہیں آپس کی ہمدردیوں کے۔ یہ ثمرے ہیں ان کی جوامردیوں کے، نتیجے ہیں آپس کی ہمدردیوں کے۔ 1 منٹ کی مثال ہے، آپ اجازت دیں گے سنائیں گے ورنہ نہیں سنائیں گے؟ سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ عمل فرصت سے کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر، کل مکمل بیدار ہو جائیے گا۔ پہلی بار جب لڑکی میکے سے سسرال سے میکے آتی ہے تو جلدی آ جاتی ہے۔ لڑکی پہلی بار گئی سسرال، وہاں سے جلدی آ جاتی ہے، 1 دن میں، کبھی 2 دن میں، کبھی 3 دن میں۔ لڑکی آ گئی سسرال سے میکے آئی، محلہ بھر کی عورتیں گھیر لیتی، سوال پوچھتی ہیں، بیٹی سسرال سے آ رہی ہو، سسرال کیسی تھی؟ تو لڑکی کہتی سبحان اللہ۔ سسر کیسے تھے؟ تو ماشاء اللہ۔ شوہر کیسے تھے؟ الحمدللہ۔ اب ایک عورت جھٹ سے کہتی ہے چلو یہ سب فالتو سوال ہے، جو اصل سوال ہے اس کا جواب دو، تمہاری ساس کیسی تھی؟ تو لڑکی کہتی استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، جلے تو جلال تو، اس بلا کو ٹال دو۔ اب ماں تو ماں تھی، سمجھ گئی میری بیٹی کو سب پسند ہے، ساس پسند نہیں ہے، تو ماں ادب بھی دیتی ہے، حوصلہ بھی دیتی ہے۔ کہا بیٹی تمہارے جواب سے مجھ کو بڑا صدمہ ہوا، تم کو سب پسند ہے، ساس پسند نہیں، لیکن بیٹی میرے سوال کا جواب دو، پہلی بار جب میکے سے سسرال گئی تھی کون لے کر کے گئی؟ تو لڑکی کہتی ہے میری ساس آئی تھی، 100 لڑکی میں ہم کو پسند کیا تھا، بہو بنا کر کے میکے سے سسرال لے گئی۔ اب ماں نے کہا کہ بیٹی یہ ساس کا ہی احسان ہے، اتنی اچھی سسرال مل گئی، یہ ساس کا ہی احسان ہے، اتنے اچھے شوہر مل گئے، اتنے اچھے سسر مل گئے۔ بیٹی ساس بلا اور مصیبت نہیں ہوتی، کبھی ماں ہوتی ہے، کبھی ماں سے بڑھ کر کے ہوتی ہے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے بیٹی کی طرفداری میں سیدھے داماد جیل جائے گا، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ، بالکل صحیح جا رہا ہے۔ یہ دیکھیے 2-4 آدمی کی پہچان کر ہی لیجئے۔ جو نہ دیکھا نہ سنا ہے وہ ہوا کرتا ہے، اب تو بے پر کا پرندہ بھی اڑا کرتا ہے، گالیاں کوئی دعا کوئی دیا کرتا ہے، اپنا ہر شخص کا کردار ہوا کرتا ہے، اپنے گھر میں بھی سکون سے نہیں رہ پاتا میں، اپنے گھر میں بھی سکون سے نہیں رہ پاتا میں، روز گھر میں میرے طوفان اٹھا کرتا ہے، روز گھر میں میرے طوفان اٹھا کرتا ہے۔ بس 1 منٹ کی دعا ہوگی، آپ لوگ جگہ پر بیٹھے رہیے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ دل سے دعا نکلتی ہے آپ لوگوں کے لیے، اللہ دین دنیا دونوں کی بھلائی سے مالا مال فرمائے۔ پیغام مکمل ہو چکا ہے، صرف آپ سے وعدہ لینا، ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کی اللہ کی عبادت کریں گے انشاءاللہ، رسول اللہ کی اطاعت کریں گے انشاءاللہ، مخلوق کی خدمت کریں گے انشاءاللہ۔ 3 کام آپ چھوڑ دیجئے، میں گارنٹی لیتا ہوں آپ کو مصیبت چھوڑ دے گی۔ 3 کام اگر نہیں چھوڑیں گے آپ کو مصیبت نہیں چھوڑے گی۔ 3 کام آپ چھوڑ دیجئے، مصیبت آپ کو چھوڑ دے گی۔ مصیبت 3 وجہ سے آتی ہے، گناہ کریں گے مصیبت آئے گی، حرام کمائیں گے مصیبت آئے گی، غلط ماحول میں رہیں گے مصیبت آئے گی۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، گناہ نہیں کریں گے، غلط ماحول میں نہیں رہیں گے، غلط نہیں کمائیں گے، نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا، نہیں سیکھا انہوں نے دین رہ کر شیخ کے گھر میں، پلے کالج کے چکر میں، مرے صاحب کے دفتر میں، تھے کیک کے چکر میں تو روٹی بھی گئی، بڑی شیخ کی طاق میں تھے تو چھوٹی بھی گئی، نہ مانی بات وائس کی، تھے پتلون کے چکر میں تو لنگوٹی بھی گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر دی جائے۔
মোহাম্মদ তুমি ওগো খোদার পিয়ারা, আমিনা মায়ের তুমি নয়নের তারা। মোহাম্মদ তুমি ওগো খোদার পিয়ারা, আমিনা মায়ের তুমি নয়নের তারা। মোহাম্মদ তুমি ওগো খোদার পিয়ারা, আমিনা মায়ের তুমি নয়নের তারা। আমিনা মায়ের তুমি নয়নের তারা। এসেছিলেন তুমি ওগো নিশিরাতে, মুখেতে খোদার বাণী কোরআন হাতে। নামাজকে বলো না কাজ আছে, কাজকে বলো আমার নামাজ আছে। নামাজ বিহীন পরো পরে, কি জবাব দিবে তুমি প্রভুর কাছে। ফজর কাটে ঘুমের ঘরে, জোহর কাজে কাজে, আসর কাটে খেলাই দোলায়, মাগরিব মাঝে মাঝে, এশার সময় হয়ে গেলে থাকো পিছে দুনিয়ার পিছে। নামাজকে বলো না কাজ আছে, কাজকে বলো আমার নামাজ আছে। নামাজ বিহীন পরো পরে, কি জবাব দিবে তুমি প্রভুর কাছে। दूसरी बात सुनिए, छोटा बच्चा जितना होगा वो चाकू पकड़ने की कोशिश करेगा, आग में हाथ डालने की कोशिश करेगा, लेकिन उस बच्चे के हाथ पकड़ करके आग से बचाने वाली माँ होती है, बचाने वाला बाप होता है। कदम कदम पर इसका ख्याल करता है। ये नादान अपने नुकसान को नहीं समझता, इसलिए बाप चाकू छीन लेता है, बच्चा मुंह पर तमाचा मारता है, माँ उसको चूम लेती है, बाप चूम लेता है। ये नादान है, इसको पता ही नहीं चाकू से इसी का नुकसान है। अल्लाह ने हमारे लिए कुछ चीज़ों को हलाल किया, कुछ चीज़ों को हराम किया, हराम में हमारा नुकसान था, हम नादान हैं, समझते ही नहीं है। तीसरी बात को गौर से सुनिएगा, जितना छोटा बच्चा होगा माँ उसको साबुन लगाती रहेगी, रगड़ती रहेगी, वो रोता रहेगा, माँ उसको नहाती रहेगी, उसके रोने की कोई परवाह नहीं करती। जानते हैं क्यों? बच्चे को जब तक माँ नहाएगी नहीं उसका मैल कुचैल साफ नहीं होगा, इसलिए वो रोता रहता है। BBC लंदन जारी है, माँ कोई परवाह नहीं करती। जब दुनिया में अल्लाह हमारे ऊपर मुसीबत डालता हम रोते रहते हैं, खुदा को कोई परवाह नहीं। माँ को पता है कि जब तक नहाएगा नहीं मैल कुचैल साफ नहीं होगा, खुदा को पता है जब तक मुसीबत में रोएगा नहीं गुनाह का मैल कुचैल साफ नहीं होगा। एक बात आपका दिल बहुत मजबूत करेगी, खुदा हमारा कितना मेहरबान, हम कितने नादान। छोटा बच्चा मर जाता है तो अचानक जहन में आता, यार छोटे बच्चे का क्या कसूर था, क्या गुनाह था? छोटा बच्चा बचपन में मर गया मासूम, उसका क्या गुनाह था? इसका जवाब हजरत नानोतवी ने दिया, अल्लाह के यहाँ एक कोटा है बेहिसाब जन्नत में दाखिल होने का, वो कोटा बच्चों के लिए है। जो बच्चा बचपन में मर गया उसका हिसाब किताब नहीं होगा, वो सीधे जन्नत में चला जाएगा। खुदा कितना मेहरबान, बच्चे को बेहिसाब जन्नत में दाखिल कर दिया। माँ बाप ने मुसीबत पर सब्र किया, सब्र के बदले माँ बाप को जन्नत दे दिया। इस पर भी करम किया, उस पर भी करम किया। रमज़ान के टाइम में आप देखेंगे हट्ठा कट्ठा उल्लू का पट्ठा, भैंस का अंडा, केले का छिलका भीख मांगता, अल्लाह के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो। अब ये भीख मांग रहा है या फुटबॉल खेल रहा है? एक आदमी आया सर झुका करके भीख दे रहा है। अब उस आदमी को बड़ी शर्म आई, यार मैं भीख मांगता हूं, कितना बेशर्म आदमी सर उठा करके भीख मांग रहा।
اور یہ آدمی کتنا شریف ہے، بھیک بھی دے رہا، سر بھی جھکا رہا ہے۔ اس کو بڑی حیرت ہوئی، اس کا ہاتھ پکڑ کر کے وجہ پوچھی کہ بھائی صاحب بے شرم تو میں ہوں، بھیک مانگ رہا ہوں، سر اٹھا رہا ہوں، تم تو بھیک دینے والے ہو، تم سر جھکا کر کے بھیک کیوں دے رہے ہو؟ اتنی کتنی پیاری بات کہی، اللہ ایسی عظمت ہم سب کے دل میں داخل فرمائے۔ اس نے کہا یار تم کو بھیک کے لیے اللہ نے بعد میں کھڑا کیا، میری جیب میں اللہ نے پہلے پیسہ دے دیا تمہارے لیے، میرا راستہ کسی اور طرف جا رہا تھا، اللہ نے ادھر نکال دیا، تو کام تو اللہ نے بنایا کہ تمہارے واسطے میری جیب میں پیسہ دے دیا، اسی کا دیا ہوا پیسہ اسی کی توفیق سے میں تم کو دے رہا ہوں، کام تو اس کا ہے، مفت میں میرا نام ہو رہا تھا، اس لیے سر جھکا کر کے شرمندہ ہو کر کے تم کو بھیک دے رہا تھا۔ کرو یاد وعدہ جو رب سے کیا تھا، اسے اپنا معبود سب نے کہا تھا، مگر آ کے دنیا میں بھولا ہے انسان، نہ کچھ یاد اس کو رہا عہد و پیمان، وہ ماں باپ سے مہرباں ہے زیادہ، ہمارا محافظ نگہباں زیادہ، میرے پیارے بھائی رہے دھیان اس کا، بنایا ہے انسان ہے احسان اس کا۔ ہاتھ اٹھائیے، آذان آج سنیں گے، نماز کل پڑھیں گے، ہاتھ اٹھائیے، بالکل صحیح جا رہا ہے۔ یہ دیکھیے ان لوگوں کو پھانسی پر چڑھانا ہوگا، یہ لوگ کلکتہ نہیں جائیں گے، سیدھے ہمارے ساتھ رانچی جانے والے۔ اللہ ان کو سلامت رکھے۔ دھیان سے سنیے گا، سیرت کے حوالے سے دوسرا پیغام آپ کی خدمت میں، اور آپ کی پیشانی اس طرح چمک گئی ہے، محسوس ہو رہا ہے کہ جلسہ ابھی شروع ہو رہا ہے۔ اللہ آپ کے حوصلے کو سلامت رکھے، دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے مقدر کو چمکائے۔ ڈس بریک مار کر کے ہماری طرف توجہ کیجئے، صرف 3 منٹ کا پیغام آتا ہے، آپ اگر مکمل توجہ نہیں کریں گے آپ کے سر سے نکل جائے گا، میرا پیغام ضائع ہو جائے گا۔ جس آدمی کے چہرے پہ داڑھی ہوتی ہے، جس عورت کو سر پر چوٹی ہوتی ہے، اس کے منہ سے بدبو نہیں آتی ہے۔ جس عورت کے سر پر بال ہے، چوٹی ہے، میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ اس عورت کے منہ سے بدبو نہیں آئے گی۔ جس عورت کے سر پر بال نہیں ہے، اس کے منہ کی بدبو ختم نہیں ہوگی۔ بال اگر سر پر ہے، چوٹی سر پر ہے تو عورت خوبصورت ہو جاتی ہے، اور اگر چہرے پر داڑھی ہو تو مرد خوبصورت ہوتا ہے، کیونکہ نبی کی سنت چہرے پر آ گئی، اللہ منہ کی بدبو کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے۔ ایک بات سنیے تجربے کی، آپ کیسے سوتے ہیں؟ بائیں کروٹ۔ آپ کیسے سوتے ہیں؟ دائیں کروٹ۔ یہ بائیں کروٹ آپ سوئیں گے تو آپ کی آنکھ لگے گی، کان بھی لگ جائے گا۔ آذان جب مسجد سے ہوگی تو آواز کان میں نہیں پہنچے گی۔ بائیں کروٹ سو رہے ہیں آپ، دل ادھر ہی ہے، آپ اس کروٹ سو رہے ہیں، آنکھ بھی بند، کان بھی بند، کتنی ہی زور کی آواز سے آذان آئے آپ کے کان میں نہیں پہنچتا۔ کیوں؟ بائیں کروٹ پر سونا سنت کے خلاف ہے۔ ٹھیک آپ دائیں کروٹ پر سو جائیے، یہ سنت کے مطابق ہے۔ دیکھیے سنت کا کتنا بڑا فائدہ ہے۔ آپ جیسے ہی دائیں کروٹ پر سوئیں گے، آپ کی آنکھ سوئے گی، کان جاگے گا، دل لٹکا ہوا ہے، اب مسجد سے جب صدا لگے گی تو آپ کے کان میں بھی پہنچے گی۔ دوسری بات، ایک طرف آپ کوٹ پینٹ پہن لیجئے، لوگ آپ کو نوکر چاکر کہیں گے، اس سے زیادہ نہیں کہیں گے۔ دوسری طرف آپ جبہ پہن لیجئے جو نبی کا لباس ہے، آپ کو دیکھنے کے بعد لوگ کہیں گے یار بادشاہ جا رہا ہے، شہزادہ جا رہا ہے۔ تیسری بات آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، یہ لائٹ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ مائک آپ دیکھ رہے ہیں، ابھی نعمان صادق صاحب بھی مائک کو پھاڑ رہے تھے، یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ مائک بوڑھا نہیں ہے، یہ اس سے بھی زیادہ جوان ہے۔ یہ تو اچھا کیا انہوں نے کہ جلدی سے راستہ بدل دیا، ورنہ سب سے زیادہ ان کا پنکچر ہو جاتا۔ اللہ جزائے خیر دے، بڑے حوصلے کے ساتھ انہوں نے نظامت کی ہے، اور یہ آغاز پر ہوتا ہے، یہ آپ کی محبت ہے، بہت خلوص سے آپ سن رہے ہیں، اللہ ان کی نظامت کو قبول فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، یہ لائٹ ہے، مائک ہے،
اس کا پاور ہاؤس سے کنیکشن ہے، یہ مائک بھی کام کر رہا ہے، یہ لائٹ بھی کام کر رہی ہے، جنریٹر میں تیل ہے تو یہ مائک بھی ہے، لائٹ بھی ہے، تیل ختم ہوا مائک بھی بند، لائٹ بھی بند۔ آج سے 50 سال پہلے لال قلعہ کو دیکھیے، یہ لائٹ اور مائک کا سسٹم پاور ہاؤس سے نہیں تھا، جنریٹر سے نہیں تھا، بلکہ ڈبیا جلتا تھا، چراغ جلتا تھا، اس میں تیل ڈالا جاتا تھا، باہر سے اگر طوفان آیا ایک ایک کر کے ہر چراغ بجھ جایا کرتا تھا۔ اکبر بادشاہ 1500-1600 عیسوی میں سو رہا ہے لال قلعے میں، ہر طرف لائٹ ہے، ہر طرف چراغ جل رہا ہے، اس میں تیل ہے، اچانک جو طوفان آیا ہر چراغ بجھ گیا۔ اس کے بعد جو اس کی آنکھ کھلی تو وہ ڈر کے مارے گھبرا گیا، کانپنے لگا، بیربل کو بلا کر کے کہا کہ مجھے اس اندھیرے سے گھبراہٹ ہو گئی ہے۔ کہا کیوں گھبراہٹ ہوئی؟ کہا قبر کا اندھیرا یاد آ گیا۔ کہا رے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، نبی اوپر تھے، دن اوپر اجالا تھا، نبی نیچے چلے گئے ہیں قبر میں، مسلمانوں کے قبر میں اندھیرا نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ باپ آیا دوڑا دوڑا بیٹی کے پاس، کہا بیٹی مبارک ہو، لڑکا مل گیا، 17 ڈبیا تیل جلا رہا تھا جس کو تلاش کرنے میں مل گیا، لڑکا سونار ہے، سونے کی دکان ہے، بہت بڑا مالدار ہے، اس سے تمہارا رشتہ ہونے جا رہا ہے، مبارک۔ بیٹی نے کہا ابا حضور ایک سوال ہے، سوال کا جواب مکمل ہوگا تو رشتہ منظور، ورنہ رشتہ منظور نہیں ہوگا۔ یہ بتائیے کہ اس لڑکے کے سر پر ٹوپی ہے؟ کہا سیدھے جمعہ میں، سیدھے رمضان، اس کے بعد جیب میں ٹوپی آ جاتی۔ بولا ابا حضور چہرے پر داڑھی ہے؟ کہا کہ شادی کے بعد رکھ لے گا، ابھی تو جوان ہے، کنوارا ہے۔ کہا ابا حضور جب مالدار ہے تو حج فرض ہو چکا ہے، خانہ کعبہ کی زیارت ہوئی ہے، نبی کا روضہ دیکھا ہے، تو کہا جب ہر چیز سے ریٹائر ہو جائے گا، لاٹھی پر آ جائے گا، کمر جھک جائے گی تو حج پہ جائے گا، ابھی کتنا ضروری ہے۔ تو بیٹی نے کہا ابا حضور مجھ کو رشتہ منظور نہیں۔ جس لڑکے کے چہرے پر داڑھی نہیں، نبی کا لحاظ نہیں، جس لڑکے کے سر پر ٹوپی نہیں، خدا کا لحاظ نہیں، ابا حضور جب اس سے میرا رشتہ ہوگا، جب خدا کا لحاظ نہیں کرتا، نبی کا لحاظ نہیں کرتا، وہ میرا لحاظ نہیں کرے گا۔ مجھ کو سونا نہیں چاہیے، نبی کی سنت چاہیے۔ جو لڑکا جتنا کالا ہوگا اس کی ماں اتنا زیادہ صابن لگائے، کسی طرح یہ کالیا گورا ہو جائے، لیکن وہ صابن تو کالا ہو جائے گا، وہ کالیا گورا نہیں ہوگا۔ لیکن قربان جائیے اس ماں کے اوپر، اس کالے کو بھی چودھویں کا چاند سمجھتی ہے۔ دروازے پر ایک کالے نے دستک دیا، بیٹی کا باپ دروازہ کھول کر کے سامنے کھڑا تو دیکھا ایک کالا۔ کہا کیوں آئے ہو؟ کہا تمہاری بیٹی کا ہاتھ مانگنے کے لیے آئے۔ کہا رانچی سے آ رہے ہو یا پٹنہ سے آ رہے ہو؟ ہاتھ پاگل ہو یا پھول پاگل ہو؟ شیشے میں شکل تو دیکھ لی ہوتی۔ کہاں میری بیٹی خوبصورت ہے، تم بدصورت ہو، کہاں تم نوکر چاکر ہو، میری بیٹی مالدار ہے، اس سے رشتہ نہیں ہو سکتا۔ بیٹی سن رہی تھی کہ ابا حضور مجھ کو رشتہ منظور ہے۔ باپ نے کہا بیٹی غلط قدم اٹھا رہی ہو، تو بیٹی نے کہا کہ ابا حضور آپ نے آنے والے کو دیکھا کہ چہرہ کالا ہے، آپ نے اس کو نہیں دیکھا کہ بھیجنے والا کملی والا ہے۔ کون ہے تاریک آئین رسول مختار، مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار، کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شیار اغیار، ہو گئی کسی کی نگاہ طرز سلف سے بیزار، قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں، کچھ بھی پیغام۔ بڑے اچھے ماحول میں، زندہ ماحول میں آپ نے سنا
میں آپ کی جوان کنواری بیٹی کے لیے دل سے دعا کرتا ہوں، اللہ غیب سے مناسب جوڑے کا انتظام فرمائے۔ تیسرا پیغام دنیا اور آخرت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں آ رہا، سننے کے لیے تیار ہے؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ جوانی میں سوئیں گے، بڑھاپے میں جاگیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے زور کا جھٹکا ذرا دھیرے سے لگا۔ یہ کنیا کے بھی ماموں ہیں، دلہا کے بھی ماموں، دونوں ہاتھ اٹھا دیتے، بعد میں سوچتے رہتے ہیں کہ سوال صحیح تھا کہ غلط۔ خیر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، جتنا بھی سن رہے ہیں، جیسا بھی سن رہے ہیں، بہت اچھا سن رہے ہیں۔ انسان کون ہے؟ اس کا جواب ایک ہی لائن میں آیا، جو علم والا ہے وہ انسان ہے۔ علم سے خدا کو پہچانے گا، علم نہیں تو خدا کی کو نہیں پہچان سکتا، تو وہ انسان ہے شکل کا، سوچ کے اعتبار سے حیوان ہے۔ بادشاہ کون ہے؟ ایک ہی لائن میں جواب آ رہا، جس کے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہے وہ بادشاہ ہے۔ یہ بادشاہ تو کرسی پر بیٹھ کر کے حکومت کرتا ہے، اور جس کے دل میں محبت دنیا کی نہیں ہے وہ لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتا ہے۔ دنیا میں کمینے لوگ کون ہیں؟ ایک لائن میں جواب آ رہا ہے، جو پیٹ پالنے کے چکر میں اپنے دین کا سودا کرتے ہیں، یہ کمینے اور نکمبے لوگ ہیں۔ دنیا میں سب سے بڑا عقل مند کون ہے؟ بے وقوف کون ہے؟ جس کو اپنا عیب نظر آتا ہے، دنیا کو نظر نہیں آتا، یہ سب سے بڑا عقل مند ہے۔ اور سب سے بڑا بے وقوف اس دنیا میں کون ہے؟ جس کو اپنا عیب نظر نہیں آتا، دنیا اس کے عیب کو دیکھ رہی ہے۔ اس سے بڑا دنیا میں کوئی بے وقوف نہیں ہو سکتا۔ ایک مسلمان سے پوچھا گیا، رک جاؤ، یہ سامنے سے جو کتا گزر رہا ہے اس کے بارے میں بتاؤ کہ تم اس سے بہتر ہو یا کتا تم سے بہتر ہے؟ اس مسلمان نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا کہ اگر میرا ایمان پر خاتمہ ہو گیا تو میں اس کتے سے بہتر ہوں، اگر مرنے کے وقت میں کلمہ سے اور ایمان سے محروم ہو گیا تو میں اس کتے سے بدتر۔ ایک مثال پیغام ختم کر رہا ہوں، یہ بستی ہے، اس کا نام ہے کلارام شاہ پور۔ اتنا لمبا ہے کہ 2-3 مرتبہ اس کو رٹنا پڑا۔ 2 گاؤں الگ ہے لیکن جلسے نے دونوں کو ایک کر دیا ہے۔ اللہ زندگی بھر کے لیے اتحاد اور اتفاق نصیب فرمائے۔ بہت اچھا پیغام آپ کی خدمت میں آ رہا ہے۔ کچھ لوگ آ رہے تھے جلسہ سننے کے لیے، نکڑ پر بستی کا ایک آدمی کھڑا تھا، اس سے پوچھا کہ بھائی جلسہ کہاں ہو رہا ہے؟ کہ دایاں بایاں مت ہونا، سیدھا چلے جانا، سامنے جلسہ ہی ہے، آبادی ہے، بستی ہے۔ وہ جو سیدھا گیا تو سیدھا قبرستان پہنچ گیا، سر پکڑ کر کے بیٹھ گیا۔ کیسے بے وقوف لوگ ہیں، کہاں بھیج دیتے ہیں زندہ آدمی کو۔ وہ پلٹ کر کے گیا، اس سے پوچھا، ارے اللہ کا بندہ، میں نے آبادی اور بستی پوچھی کہ جلسہ سننے کے لیے جانا تھا، تم نے قبرستان زندہ آدمی کو بھیج دیا۔ کہ سچائی یہ ہے کہ جس کو تم بستی سمجھتے ہو وہ بستی نہیں ہے، بستی تو اصل میں قبرستان ہے۔ میں نے یہاں سب کو آتے ہوئے دیکھا ہے لیکن یہاں سے کسی کو کہیں جاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ او غافل انسان انسان، او غافل انسان، او غافل انسان انسان، او غافل انسان۔ آنکھوں سے تو نے اپنی کتنے جنازے دیکھے، ہاتھوں سے تو نے اپنے دفنائے کتنے مردے، انجام سے تو اپنے انجام سے تو اپنے کیوں اتنا بے خبر ہے؟ او غافل انسان انسان، او غافل انسان۔ مخمل پہ سونے والے مٹی میں سو رہے ہیں، شاہ و گدا وہاں پر ایک ساتھ سو رہے ہیں، دونوں ہوئے برابر، دونوں ہوئے برابر، یہ موت کا اثر ہے۔ او غافل انسان انسان، او غافل انسان۔ پیغام ختم ہو گیا۔ جوانوں کے حوالے سے ایک پیغام سننے کے لیے ہمارے جوان تیار؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بوڑھے لوگ غلطی سے ہاتھ مت اٹھائیے گا، آپ لوگ دوبارہ جوان ہونے والے نہیں، سیدھا جنت میں جا کر کے جوان ہوں گے۔ اللہ آپ کے بڑھاپے کو سلامت رکھے،
بہت خوبصورت پیغام آپ کی خدمت پر رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس دنیا میں اگر آپ کو ترقی کرنی ہے تو اس کو نوٹ کر کے جائیے۔ آپ میرا گریبان پکڑ سکتے ہیں، تجربے کی بات بتا رہا ہوں، آپ میرا گریبان پکڑ سکتے، اس بات کو لے کر کے نوٹ کر کے جائیے۔ اللہ 1 سال میں آپ کو 10 سال کے برابر ترقی دے گا۔ صرف 2 ہی کام کرنے ہیں، ڈس بریک مار کر کے تھوڑا ٹھنی چونی کو تیار کیجئے، ہماری طرف توجہ کیجئے۔ آدھا جلسہ آپ کا نکل چکا ہے، تھوڑا سا جلسہ باقی رہ گیا، ہاتھی پاس ہو چکا ہے، صرف دم پھنسی ہوئی ہے، انشاءاللہ محبت کے جھٹکے میں وہ بھی پاس ہو جائے گی۔ صرف آپ کو 2 کام کرنا ہے ترقی کے لیے، حلال کمائیے، حساب سے خرچ کیجئے۔ میں مسند رسول پر بیٹھ کر کے گارنٹی لیتا ہوں، اللہ آپ کو محتاج نہیں رکھے گا، غنی بنا دے گا۔ کام مگر 2 ہی کرنا ہے، حلال کمانا ہے، حساب سے خرچ کرنا ہے۔ اس کو دھیان سے سنیے گا، یہ دنیا پانی کی طرح ہے، پانی ایک جگہ نہیں ٹھہرتا، یہ دنیا ایک جگہ ٹھہرنے والی نہیں۔ پانی میں جو گھستا ہے وہ بھیگ جاتا ہے، جو دنیا میں گھستا ہے دنیا کی محبت اس میں گھس جاتی۔ جب پانی زیادہ ہوتا ہے سیلاب آتا ہے، طوفان آتا ہے، دنیا برباد ہو جاتی ہے۔ جب حد سے زیادہ پیسہ ہوتا ہے تو دین برباد ہو جاتا ہے۔ پانی کو چلو پر لیجئے، ترقی پر لے کر کے دیکھیے، وہ چاندی کی طرح چمکتا ہے۔ کیوں؟ رنگ بو مزہ اچھا ہے تو پانی اچھا ہے، جہاں رنگ بو مزہ خراب ہو گیا پانی خراب ہو گیا۔ اگر حلال ہے تو دین اچھا ہے، اگر حلال کے ساتھ حرام مل گیا تو دین برباد ہو جاتا۔ آپ اپنی مری ہوئی مرغی کو پھینکیے، سڑک پر پھینک دیجیے، اس پر کوا آئے گا۔ بس ہم تھک گئے، آپ لوگ اگر تھک گئے ہیں تو ہاتھ اٹھا دیجیے۔ خیر ماشاءاللہ، اللہ کا کرم ہے کہ بہت سارے جلسے میں اسٹیج سے جلسہ بنتا نہیں ہے، لیکن اللہ کا کرم ہے پاور ہاؤس اسی اسٹیج سے آپ کو مل رہا ہے۔ پاور ہاؤس یہ اسٹیج بن گیا ہے، یہی سے آپ کو سپلائی مل رہی ہے۔ اللہ اسٹیج کو بھی سلامت رکھے۔ دھیان سے سنیے گا، بیچ بیچ میں مذاق اس لیے ہو جاتا ہے تاکہ ماحول بنتا رہے، کسی کو شرمندہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ آپ مری ہوئی مرغی کو اٹھا کر کے پھینکیے، تو جب کتا آئے گا تو عجیب طریقے سے کھائے گا اس کو، اور جب کوا آئے گا تو عجیب طریقے سے کھائے گا۔ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، جب اس پر کوا آئے گا تو اکیلا نہیں کھائے گا، پورے کلارام شاہ پور کے کوا کو ولیمے کی دعوت دے کر کے بلائے گا۔ جب سارے کوے آ جائیں گے تب ایک ساتھ مل کر کے کھائے گا۔ جیو اور جینے دو۔ جب آدمی دنیا دار نہیں ہوتا، دیندار ہوتا ہے تو دوسرے کے لیے جیتا ہے، دوسرے کو جینے دیتا ہے۔ لیکن یہی مری ہوئی مرغی آپ کتے کے آگے پھینک کر کے دیکھیے، جب کتا کے آگے مری ہوئی مرغی ہوگی تو وہ اکیلا کھائے گا، اپنی قوم کو کھانے نہیں دے گا، یہاں تک کہ لڑائی کرے گا اور فتنہ فساد کھڑا کرے گا، ایک مرغی کے پیچھے لہو لہان ہو جائے گا، لیکن خود نہیں کھائے گا، اپنی قوم کو کھانے نہیں دے گا۔ ٹھیک دنیا میں حرام کمانے والے کا یہی حال ہے، وہ دوسرے کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے، دوسرے کے نقصان سے اپنا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ کیوں؟ اس کے پیٹ میں بھوک نہیں ہے، آنکھ میں بھوک ہے۔ آنکھ میں جب دنیا کی بھوک ہوتی ہے، حرام کھانے اور کمانے لگتا ہے تو کتے کی صف میں چلا جاتا ہے۔ ایک بات آپ ضرور کان کھول کر کے سنیے گا، آج مسلمان جب کعبے میں طواف کرتا ہے تو کپڑا پہن کر کے کرتا ہے، لیکن کسی زمانے میں جب مسلمان طواف نہیں کرتا تھا، مشرک طواف کرتا تھا تو کپڑا اتار دیتا تھا۔ کپڑا رہنے کے باوجود بھی کپڑا اتار کر کے طواف کرتا تھا۔ آپ بولیں گے کتنا بڑا بے وقوف آدمی تھا بھائی، کپڑا رہنے کے باوجود بھی کپڑا اتار دیتا تھا، ننگا طواف کرتا تھا۔ لیکن ایک راز کی بات آپ کو سناؤں گا تو آپ کے پیر کے نیچے سے زمین کھسک جائے گی اور کلیجہ منہ کو آ جائے گا۔ وہ کپڑا اس لیے اتارتے تھے کہ کپڑا حرام پیسے کا ہوتا تھا، اور یہ جسم اللہ کا، یہ کپڑا اس کا، اور حرام پیسے سے کپڑا خریدا ہوا تو کپڑے کو اتار کر کے ننگا طواف کرتا تھا، کپڑا پہنتا نہیں تھا۔
وہ مسلمان نہیں مشرک ہے اور حلال اور حرام کی پرواہ کرتا ہے. ہم مسلمان ہو کر کے حلال اور حرام کی پرواہ نہیں کرتے، ہم کہاں. ایک مثال ہے، پیغام کو ختم کر رہا ہوں. میں ہاتھ جوڑ کر کے اپنے جوان سے کہتا ہوں، آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہوگا، اسرائیل نے ایئر اسٹرائک کیا، بم چھوڑا فلسطین کے اوپر، جو آسمان میں بلڈنگ آسمان کو جا رہی تھی وہ ہڑبڑا کر کے آٹا آٹا ہو کر کے زمین میں آ گئی. توپ کی وجہ سے، بمباری کی وجہ سے اتنی بڑی بلڈنگ زمین میں آ کر کے ڈھیر ہو گئی. توپ سے بڑھ کر کے کون سی چیز خطرناک ہے میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں. صرف 3 چیز دنیا میں توپ سے بھی بڑھ کر کے ہے. گانا یہ توپ سے بڑھ کر کے ہے، زنا یہ توپ سے بڑھ کر کے ہے، شراب یہ توپ سے بڑھ کر کے ہے. توپ سے جان کا نقصان ہے، شراب اور زنا اور گانے سے ایمان کا نقصان ہے. ایک مسلمان راجا تھا، اس نے دارو پینے والے کو پھانسی کی سزا سنائی. وہ کون تھا پتا آپ کو؟ حجاج بن یوسف. اس نے اعلان کیا تھا کہ کوئی بھی جوان اگر دارو پیتا ہوا نظر آئے اس کو پھانسی پر چڑھا دو. کہہ رہے بھائی دارو پینے پر اتنی بڑی کڑی سزا کیوں دے رہے ہو؟ کہا جو جوان دارو پیے گا وہ خود ترقی نہیں کرے گا، اور جب اس کو ترقی نہیں ہوگی ملک ترقی نہیں کرے گا، اس کے ماں باپ کو ترقی نہیں ہوگی. جوان کو بچانا ہے، ملک کو بچانا ہے، جوان کو بچانا ہے، خاندان کو بچانا ہے. اس لیے جوان جب تک دارو سے نہیں بچے گا نہ ملک ترقی کرے گا، نہ خاندان ترقی کرے گا، نہ جوان ترقی کرے گا. ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے کسی کو دارو نہیں پلائیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. دوسرا پلائے گا تو چھوڑیں گے نہیں. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. یہ دیکھیے ایک مثال ہے، پیغام کو ختم کر رہا ہوں. 3 جوان دارو پی کر کے حجاج بن یوسف کے دربار سے گزر رہے. حجاج بن یوسف نے کہا کہ آج ہی اعلان ہوا ہے 3 جوان دارو پی کر کے جا رہے ہیں، پھانسی پر چڑھا دو، پکڑ کر کے لاؤ. تو پولیس والے جب گئے پکڑنے کے لیے تو جوان کہا او مجھے ہاتھ مت لگانا، میں اس شخص کا بیٹا ہوں جس کے چولہے پر جب ہانڈی چڑھتی اترنے کا نام نہیں لیتی. لوگ ہاتھ جوڑ کر کے کھڑے ہوتے، سوچا کہ حاتم تائی کا بیٹا ہے، چھوڑ دیا، بڑے باپ کا بیٹا. دوسرے کو گئے جب پکڑنے کے لگا او مجھے ہاتھ مت لگانا، میں اس شخص کا بیٹا ہوں جس کے سامنے بڑے بڑے کی گردن جھکتی ہے، وہ خون بھی بہاتا ہے، جرمانہ بھی لیتا ہے. اور گھبرا گیا، لگتا کہ رستم پہلوان کا بیٹا ہے، بڑے باپ کا بیٹا ہے، چھوڑ دیا. تیسرے کو گئے پکڑنے کے لیے تو وہ کہتا او مجھے ہاتھ بھول سے مت لگانا، میں اس شخص کا بیٹا ہوں جس کی مٹھی میں ہوا ہے، وہ ہوا کو بہنے کے لیے کہتا ہے تو بہتی ہے، منع کر دیتا ہے تو رک جاتی ہے. سوچا کہ یہ تو سب سے بڑے باپ کا بیٹا معلوم ہو رہا ہے، چھوڑ دیا. حجاج بن یوسف نے کہا تینوں کو پکڑ کر کے لاؤ، بے وقوف بنا رہا ہے، نشے میں ہے، زمین پر ہے، آسمان کی بات کر رہا ہے. وزیر اعلیٰ کو باپ کا سالہ بتا رہا ہے اور وزیر اعظم کو دادا کا سالہ بتا رہا ہے. جس نے کہا میں اس شخص کا بیٹا ہوں جس کی مٹھی میں ہوا ہے، یہ لوہار کا بیٹا ہے. باپ بھاتی چلاتا ہے، ہوا چلتی ہے، چھوڑ دیتا ہے، رک جاتی ہے، نشے میں ہے اس لیے بڑی بڑی بات کر رہا. جس نے کہا میں اس شخص کا بیٹا ہوں جس کے چولہے پر جب ہانڈی چڑھتی اترنے کا نام نہیں لیتی، لوگ ہاتھ جوڑ کر کے کھڑے، یہ باورچی کا بیٹا ہے. بھات اتار کر کے دال چڑھاتا ہے، دال اتار کر کے ترکاری چڑھاتا ہے. جاڑے کے موسم میں لوگ آگ تاپنے کے لیے ہاتھ جوڑ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں. بے وقوف بنا رہا ہے، بڑی بڑی بات کر رہا ہے. جس نے کہا میں اس شخص کا بیٹا ہوں جس کے سامنے بڑے بڑے کی گردن جھکتی ہے، وہ خون بھی بہاتا ہے، جرمانہ بھی لیتا ہے، یہ تو نائی کا بیٹا ہے. اگر کوئی بال بنانے کے لیے جائے گا سر جھکانا پڑے گا، استرا لگ جائے گا، پھر بھی پیسہ دینا پڑے گا. ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، میں گارنٹی لیتا ہوں اللہ آپ کو بھی بچائے گا، آپ کے خاندان کو بھی بچائے گا. دارو نہ پئیں گے نہ کسی کو پلائیں گے. ہاتھ اٹھائیے، بالکل صحیح جا رہا ہے، اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ اب آ رہا ہے. زمین بھی تیور بدل رہی ہے، فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے. پرائے مال کو ہم اپنا سمجھیں، حرام کو بھی حلال جانے، گناہ کرے اور
कमाल समझे, बताओ दुनिया में क्या रहा है। खबर हदीसों में जिसकी आई, वही जमाना अब आ रहा है। जो हाथ बांधे खड़े हैं सफ में, सब अपने अपने ख्याल में है। इमाम मस्जिद से कोई पूछे, नमाज किसको पढ़ा रहा है। जवानों के हवाले से पैगाम मुकम्मल हो गया। आपसी इत्तेहाद और इत्तेफाक के हवाले से आखिरी पैगाम, उसके बाद औरतों तक मैं पहुंचूंगा। 2-3 पैगाम औरतों के लिए। 10 से 15 मिनट में मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो रहा है। सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आपके जवान बेटे के लिए मैं दिल से दुआ करता हूँ। गलत माहौल से, गुनाह से, गलत रोजी से निकाल कर आपके जवान बेटे को अल्लाह दीन दुनी रात चगुनी तरक्की से मालामाल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। एक आदमी आकर के किसी की बीवी से कह रहा है, तुम्हारा शौहर दूसरी शादी करना चाहता है। उसकी बीवी ने कहा कि कैसे? का यकीन नहीं है तो कल तुम देख लेना। और शौहर से जाकर के कहा कि तुम्हारी बीवी दूसरी शादी करना चाहती है, तुमको जान से मारना चाहती है। अगर यकीन नहीं है तो आंख बंद करके रहना। उसकी बीवी परेशान हो गई, दूसरी शादी करना चाहता है, अब क्या करे? का 1 मिनट में मसला हल कर दूंगा। उस्तरा ले लो, उसकी दाढ़ी के बाल को काट करके लाओ, उस पर झाड़ फूक करूंगा, तुम्हारे शौहर का इरादा बदल जाएगा। उसने आंख बंद करके हल्की आंख से देखना शुरू किया कि देखे बीवी किधर से क्या आ रही है। उसको कह दिया था कि तुम्हारी बीवी तुमको जान से मारना चाहती है, और बीवी से कह दिया था कि तुम्हारा शौहर तो दूसरी शादी करना चाहता है। अब वो औरत बेचारी गई है कि झाड़ फूक वाले के लिए बाल तोड़ करके लाएं। वो समझा कि वाकई हमको हलाक करने के लिए आ रही है। उस एक चुगलखोर की चुगलखोरी के नतीजे में एक मासूम औरत की बिला वजह जान चली गई। इसलिए आंख पर भरोसा करना है, कान पर भरोसा नहीं करना। दूसरी बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। ईरान की लड़ाई चल रही थी हिंदुस्तान से। हिंदुस्तान ने कहा जंग से सुलह बेहतर है, लड़ाई नहीं करेंगे। उसने भी कहा जंग से सुलह बेहतर है, लड़ाई बंद कर लेते। एक चुगलखोर बीच में आ गया, ईरान के बादशाह से कहा कि आपसे तो सुलह कर लिया है, उधर तैयारी जबरदस्त चल रही है। उसने चढ़ाई कर दिया। 30,000 हिंदुस्तानी उसी एक दिन में फना हो गए चुगलखोरी के नतीजे में। कान पर भरोसा कीजिएगा, नहीं आंख पर भरोसा करना है। तीसरी बात बताने के लिए जा रहा हूं, आप बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। 5 आदमी से आपको दोस्ती नहीं करना है, दुनिया का भी नुकसान, दीन का भी नुकसान। जो आदमी झूठ बोलता है उससे दोस्ती मत कीजिएगा, वो करीब को दूर, दूर को करीब बताएगा, आपका नुकसान होगा। दूसरा आदमी नाफरमान से दोस्ती नहीं करना है, वो आपको एक लुकमे में बेच डालेगा। और बेवकूफ से दोस्ती नहीं करनी है, वो आपको फायदा पहुंचाना चाहेगा, उल्टा आपका नुकसान हो जाएगा। कंजर से, बखील से, मक्खी चूस से आपको दोस्ती नहीं करनी है, आप मुसीबत पड़ेंगे वो हाथ खींच लेगा। और रिश्ता तोड़ने वाले से दोस्ती नहीं करेंगे, वो तो खुद बर्बाद है, आपको भी बर्बाद कर देगा। एक मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूं। इंशाअल्लाह मोहब्बत से रहेंगे, किसी से हसद नहीं करेंगे। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह बिल्कुल सही जा रहा। एक मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूं। 2 भाई, एक कुंवारा एक शादीशुदा। बाप का इंतकाल हो गया, माँ का इंतकाल हो गया, दोनों ने एक साथ खेती किया। धान की खेती हो गई, बोझा बोझा करके 50-50 बोझा करके दोनों ने बराबर बराबर बांट लिया। अब एक भाई अपने घर में आया, दूसरा भाई अपने घर में आया। ख्याल आया, यार तुम तो कुंवारे हो, तुमको बीवी बाल बच्चा नहीं, छोटा खर्चा है। तुम्हारे भाई को तो बीवी बाल बच्चा है, लंबा खर्चा था, बराबर बराबर पर ही बांटना चाहिए था, बढ़ा करके देना चाहिए। खरबूजा खरबूजे को देख करके रंग पकड़ता है। जैसे ही इस भाई ने अपने दूसरे भाई के लिए भला सोचा, अल्लाह ने उसके दिल में भी बात डाली, वो अपने भाई के लिए भला सोचने पर मजबूर हो गया। उसने कहा, यार तुम अपने छोटे भाई के साथ अच्छा नहीं किए, तुमने तो शादी कर ली है, घर आबाद हो चुका है,
اس کو ابھی شادی کرنی ہے، لمبا خرچہ ہے، تم کو برابر برابر نہیں بانٹنا چاہیے۔ اب دیکھیے خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر کے کیسے رنگ پکڑتا ہے۔ بڑا بھائی سوچا کہ رات کا جب اندھیرا ہوگا چپکے سے جائیں گے، اپنے حصے کا بوجھا اٹھا کر کے اپنے بھائی کے حصے میں ڈال دیں گے، اس کا بڑھ جائے گا، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس بھائی کا ارادہ ہوا کہ جب رات کا اندھیرا ہوگا تو چپکے سے جائیں گے، اپنے حصے کا بوجھا اٹھا کر کے اپنے بھائی کے حصے میں ڈال دیں گے، اس کا حصہ بڑھ جائے گا، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ نفحۃ الادب مولانا نور عالم خلیل امینی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس کتاب میں لکھا ہے کہ دونوں بھائی اپنے اپنے ارادے سے اپنے اپنے حصے کا بوجھا اٹھا کر کے اپنے بھائی کے حصے میں ڈالنے لگے۔ وہ حصہ پلٹ کر کے اس دوسری طرف آ رہا ہے، یہ جب اپنا حصہ ادھر ڈال رہا تو وہ حصہ پلٹ کر کے ادھر آ رہا ہے۔ جب قریب سے آ کر کے دیکھا یہ کیا ہو رہا ہے تو پتا چلا میرا بھائی ہے، میرے حصے کو بڑھانے کے لیے اپنا حصہ کم کر رہا تھا۔ یہ جب دیکھ رہا قریب سے آ کر کے یہ میرا بھائی ہے، میرا حصہ بڑھا رہا تھا، اپنا حصہ کم کر رہا تھا، تو فیصلہ لیا کہ آج کے بعد چولہا الگ نہیں ہوگا۔ جب دل اور ایک اور نیک ہے تو چولہا الگ آج کے بعد سے نہیں ہوگا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، گھر کا جھگڑا سیدھے عدالت میں جائے گا، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں مسلمانوں سنبھل جاؤ، مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستاں والو، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں، تمہارا اتحاد باہمی دیوار آہن تھا، مخالف ایک کا جو تھا وہ گویا سب کا دشمن تھا، تمہارے ہاتھ میں آفاق کا ہر علم ہر فن تھا، تمہاری ہمتوں کا عرش اعظم پر نشیمن تھا، تم اپنی حق پرستی سے دبا لیتے تھے دنیا کو، خدا کے سامنے جھک کر جھکا لیتے تھے اعداء کو۔ عورتوں کے حوالے سے صرف 3 پیغام، 5 سے 7 منٹ میں میرے حصے کا جلسہ تمام۔ سننے کے لیے آپ لوگ تیار؟ ہاتھ اٹھا دیجئے، انشاءاللہ عورت کو سر پر بٹھائیں گے، پہلی فرصت میں حکومت چلی جائے گی، یہ غلطی کبھی مت کیجیے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب دودھ پینے والا بیٹا ماں کی گود میں پیشاب کرے، ابھی کپڑے میں پیشاب ہے، بدن میں پیشاب نہیں لگا، تو کپڑا پاک کرنا بالکل آسان، 1 مٹھی پانی لیا، 2 مٹھی پانی لیا، گار لیا، جھاڑ لیا، کپڑا مکمل پاک ہو گیا۔ لیکن اگر دودھ پینے والی بیٹی ہے، ماں باپ کی گود میں پیشاب کرے، 1 مٹھی 2 مٹھی پانی مار لینے سے کپڑا پاک نہیں ہوگا، کپڑا اتارنا پڑے گا، بار بار دھونا پڑے گا، داغ دھبے چھڑانے پڑیں گے، گارنا اور نچوڑنا پڑے گا، تب مکمل کپڑا پاک ہوگا۔ پالن حقانی نے کہا بیٹا پیشاب کرے پاک کرنا آسان، بیٹی پیشاب کرے پاک کرنا مشکل۔ اسی طرح پالن حقانی نے کہا بیٹے سے زیادہ بیٹی کو تعلیم دلانا ضروری، بیٹے کو کم بیٹی کو زیادہ۔ کیوں؟ بیٹی 4 منزل میں پہنچتی ہے، پہلی منزل میں وہ بیٹی ہے، دوسری منزل میں وہ بیوی ہے، تیسری منزل میں وہ ماں ہے، چوتھی منزل میں وہ ساس ہے۔ جب بیٹے سے 4 گنی تعلیم آپ بیٹی کو دیں گے وہ 1 نمبر بیٹی ہوگی، یہی 1 نمبر بیٹی آگے چل کر کے 1 نمبر بیوی بنے گی، یہی بیٹی 1 نمبر بیٹی آگے چل کر 1 نمبر ماں بنے گی، یہی بیٹی 1 نمبر آگے چل کر 1 نمبر ساس بنے گی۔ ایران سے مصر آیا درے ابلک کسے کمدیدہ بود، ایسا موتی بتاؤ جو آدھا کالا اور آدھا گورا ہوتا ہے۔ ہندوستان کے تمام شاعروں کا سر چکرا گیا، کسی کے پاس جواب نہیں تھا۔ جمعہ کا دن آیا، اورنگزیب بادشاہ کی بیٹی
नहा धो करके आंख में सुरमा लगा रही थी। ममीरा सुरमा जब पड़पड़ा करके लगा, आंख से पानी का कतरा टपका, उसने फौरन जोड़ा लगा दिया। मगर अश्के बुताने सुरमे आलूद, वो मोती जो आधा काला और आधा गोरा होता है, सुरमे का लगा हुआ पानी होता है। अब ये मिस्रा पहुंच गया ईरान। ईरान का बादशाह बड़ा खुश हुआ। उसने वहां से खत लिखा कि जिसने मेरे मिसरे का जोड़ा लगाया है, मेरे सवाल का जवाब दिया, उसको ईरान भेजो। मैं उसको गोद में बिठाना चाहता हूँ, गले से लगाना चाहता हूँ, हाथ मिला करके मुंह मांगा इनाम देना चाहता हूँ। अब बाप ने बेटी के सामने खत रखा, बेटी अब क्या करोगी? तो बेटी का फैसला सुनिए, अल्लाह सबको ऐसे ही होनहार बेटी अता फरमाए। उस बेटी ने कहा, अब्बा हुजूर इनाम लेने के लिए मैं हिंदुस्तान से ईरान जाऊंगी। वो मुझको गोद पे बिठाएगा, गले लगाएगा, हाथ मिला करके मुंह मांगा इनाम देगा। वो अजनबी मर्द है, मैं अजनबी औरत हूँ, मेरे पर्दे का जनाजा उठ जाएगा, मुझको दुनिया मिलेगी, खुदा रसूल नाराज हो जाएंगे। ऐसी दुनिया पर मैं लात मार सकती हूँ, इनाम लेने के लिए जा नहीं सकती। हज्जाज बिन यूसुफ के दरबार में बहन आई है, फरियाद कर रही है, मेरे 3 आदमी को तुमने गिरफ्तार किया है, तीनों को छोड़ दो। मेरा बेटा है, मेरा शौहर है, मेरा भाई है। हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा, एक को छोड़ूंगा, 2 को फांसी पर चढ़ा करके रहूंगा। अब तुम्हारे हाथ में फैसला है, किसको हवाले करते हो, किसको छोड़ाते हो। उस औरत ने 5 मिनट में फैसला लिया, मेरे भाई को छोड़ दो। बेटे को फांसी हो गई, शौहर को फांसी हो गई। हज्जाज बिन यूसुफ सर पकड़ करके बैठ गया, कैसी औरत है, इसने भाई को बचाया, बेटे को नहीं बचाया। इसने बाप को, अपने शौहर को नहीं बचाया, अपने भाई को बचाया। उस औरत का जवाब सुनिए और हाथ उठा करके वादा कीजिए, आज के बाद अपनी बहन पर सितम नहीं ढाएंगे। हाथ उठा दीजिए, इंशाअल्लाह बिल्कुल सही जा रहा है, अल्लाह इसको सलामत रखे। उस बहन ने कहा, मैंने बेटे को नहीं बचाया, मैंने शौहर को नहीं बचाया, भाई को इसलिए बचाया कि मैं जवान हूं, मेरी शादी हो जाएगी, मुझको शौहर मिल जाएगा, खुदा मेहरबान होगा, मुझको बेटा भी दे देगा। लेकिन माँ बाप मर चुके हैं, भाई नहीं आएगा। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। मौलाना मोहम्मद अली जौहर फ्रीडम फाइटर थे, हिंदुस्तान के मुजाहिद थे। उनके जिहाद की बदौलत ये मुल्क आज़ाद हुआ। उनकी माँ ने स्टेज पर आकर के कहा, जिस दिन मेरे बेटे के बारे में मुझे पता चल गया कि उसने अंग्रेज से सौदा कर लिया है, तो मैं अपने बेटे का गला खुद अपने हाथ से घोट दूंगी। चौथा और आखिरी नमूना आपकी खिदमत पे, पहली रात है, लड़की मैके से ससुराल आई है, दुल्हन बन करके आई है, दूल्हा के पास है। तो लड़का कहता है, तुमको क्या खाना पसंद है, मैं तुमको खिलाऊं, तुमको कौन सा कपड़ा पसंद है, तुमको पहनाऊं, तुमको कौन सा नाम दूं जो तुमको पसंद है, बीवी हो तो ऐसी हो। उसने कहा, क्या जवाब दिया है, 100 चोट सुनार की, 1 चोट लोहार की। अल्लाह सबको ऐसी नेक बीवी अता फरमाए। उसने कहा, आप पूछते हो कि क्या खाना पसंद है, जो आपको पसंद वही मुझको पसंद है। आप पूछते हो कि कौन सा कपड़ा पसंद, जो आपको पसंद वो मुझको पसंद। आप पूछते हो कौन सा नाम पसंद, जो आपको पसंद वो मुझको पसंद। अरे अल्लाह की बंदी, मैं तुम्हारी पसंद मालूम करना चाहता हूं। तो बीवी ने कहा कि अगर मेरी अपनी पसंद होती तुम्हारी पसंद के अलावा, तो मैं शौहर होती, बीवी नहीं होती। एक मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूं। लड़की सड़क से गुजर रही है, लड़का पीछे आ रहा। लड़की ने पलट करके देखा तो लड़का से पूछा, मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? तो कहा, आशिक। तूने कुरान की आयत पढ़ी, ज़य्यन्नाहा लिन्नाज़िरीन, तुम तो देखने की चीज हो, इसलिए मैं देखने के लिए आंख फाड़ फाड़ करके तुम्हारे पीछे आया। लड़की उससे ज्यादा पढ़ी लिखी थी, उसने कुरान से जवाब दिया, हफिज़नाहा मिन कुल्लि शैतानिर रजीम, हर शैतान से मैं अल्लाह की पनाह में आती। लड़का बोलता है, नुरीदु अन नअकुल मिनहा व तत्मइन्न कुलूबुना, हम तो तुमसे फायदा उठाना चाहते हैं, इसलिए तुम्हारे करीब होते हैं। लड़की उससे ज्यादा पढ़ी लिखी, उसने जवाब दिया, लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, जब तक तुम महर नहीं दोगे, निकाह नहीं करोगे, हमसे फायदा उठा ही नहीं सकते। लड़का आजिज आकर के बोलता है, वल्लज़ीना ला यजिदून निकाहा, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। तो लड़की जवाब देती है, उलाइका नहमु बदून, खड़े खड़े क्या देखते हो, बे पैसे के आशिक की कोई कदर नहीं है। लड़का खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, उसने लड़की को लानत किया, लानतुल्लाहि अलैक, अल्लाह की लानत आसमान से तुम्हारे ऊपर बरसे,
لڑکی اس سے زیادہ پڑھی لکھی، اس نے ترکی بترکی جواب دیا، للذکر مثل حظ الانثیین، میرے اوپر سنگل، تمہارے اوپر ڈبل ڈبل، اللہ کی لعنت۔ رابعہ بصری سپنے دل میں پیدا کر کمال، حضرت عائشہ صدیقہ کی بن جا تو مثال، فاطمہ زہرا کی سیرت کا ذرا کرنا خیال، زندگی میں غم بھی آئے تو نہ ہونا تو نڈھال، اپنے شوہر کی اطاعت تجھ پہ لازم ہے صدا، حکم مولا ہے یہی ہے، حکم مولا ہے یہی ہے، اور قول مصطفیٰ، ایک سہاگن بن کے میکے سے چلی ہے آج تو، اپنے شوہر کو سمجھنا اپنے سر کا تاج تو، نانا دادا والدوں ماں کی بھی رکھنا لاج تو، عمر بھر سسرال میں کرنا خوشی سے کاج تو، اپنے چھوٹوں پہ ہو شفقت اور بڑوں کا احترام، طفل و زنہا طفل و زنہا طفل و زن پیرو جوان سے ہو تیرا شیریں کلام۔ پردے کے حوالے سے دوسرا پیغام عورتوں کے نام آ رہا، سننے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ پیشاب پاخانہ روک کر کے بیٹھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ غلطی مت کیجیے گا، اوپر سے ہی لائسنس ملا ہوا ہے، جتنی جلدی ہو سکے 9-2-11 ہو جائیے۔ پردے کے حوالے سے صرف 3 منٹ کا پیغام آ رہا ہے، عورت کے حصے کا جلسہ مکمل، اور اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ میں گارنٹی لیتا ہوں، آپ نے میرا دل اتنا خوش کر دیا ہے، اگر 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ جلسہ اور بھی چلے گا تو آپ یہاں سے ہل نہیں سکتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو حوصلے سے اتنا زندہ فرمایا، دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے ضمیر کو زندہ فرمائے۔ جوان بیٹی اگر گھر میں کنواری ہے، اللہ غیب سے مناسب جوڑے کا انتظام فرمائے۔ جلدی سے نکلنا، دھیان سے سنیے گا، دعا کر لیجئے اللہ آج کے جلسے کی بدولت کل کے جلسے کو کامیاب فرمائے۔ جن بچوں کی دستار بندی ہے اللہ ان کو علم میں، عمل میں، اخلاق میں خوب برکت عطا فرمائے۔ دعا کر لیجئے، بس 1 منٹ کی دعا ہے، اور کل کے جلسے کے لیے بھی دعا کیجئے، اور اپنی حاجت اپنی مشکل کو بھی خدا کے سامنے رکھیے۔ قبولیت کی گھڑی آسمان پر خدا آ چکا ہے۔ اللہ ہم سب کے حق میں اچھا دے کر کے تو آپ تھک گئے، لیکن آپ ایک وعدہ لے کر کے جائیے، کل پوری تیاری کے ساتھ آئیے۔ کل کا آخری جلسہ ہے اور اعتبار خاتمے کا ہوتا ہے، ادھر خاتمہ ادھر آپ کا صدقہ، اللہ آپ کی ہر مراد یہاں سے پوری کر کے بھیجے گا انشاءاللہ۔ دین دنیا دونوں کی مشکل کو اللہ آپ کے آسان فرما دے گا۔ گھر میں جوان بیٹی، اللہ غیب سے مناسب جوڑے کا انتظام فرما دے گا۔ سر پر قرضہ ہے، قرضے کا پہاڑ ہے، اللہ پل میں آپ کے قرضے کے پہاڑ کو ہلکا کر دے گا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجیے کل پوری تیاری کے ساتھ آئیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ دعا کر لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفینا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشفاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، ربنا احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللہ جس مدرسے کا جلسہ ہے اس مدرسے کو قبول فرما، اس کی عقیدت، محبت، عظمت کو لوگوں کے دلوں میں داخل و شامل فرما۔ اللہ اس مدرسے کو خزانے غیب سے اور لوگوں کی جیب سے مکمل فرما۔ اللہ ان کی تمام ضروریات کو خزانے غیب سے پورے فرما۔ اللہ اس مدرسے کو مکان مکین دونوں سے آباد فرما، تعلیم تعاون دونوں سے آباد فرما، مبارکباد فرما۔ بڑے بوڑھے بڑی تعداد میں بیٹھے ہیں، اے ہمارے پروردگار ان کے حق میں ہماری دعا قبول فرما۔ ہمارے بڑے بوڑھوں کی عمر میں خوب خوب برکت عطا فرما، ان کا سایہ تا دیر قائم فرما۔ جسمانی روحانی تمام بیماریوں سے ہمارے بوڑھوں کو نجات عطا فرما، موت سے پہلے کلمہ اور ایمان سے محروم نہ فرما۔ بڑی تعداد میں ہمارے جوان ہیں، نوجوانوں کی برکت سے، محبت سے، قربانی سے یہ جلسہ خوبصورت بنا ہے۔
اے ہمارے پروردگار ہمارے جوانوں کو خوب سیرت فرما، دین دنی رات چگونی ترقی سے مالا مال فرما، ہمارے جوانوں کو دین دنیا دونوں کی بھلائی سے مالا مال فرما، دین کا حافظ دین کا محافظ بنا، دین کا دائی دین کا شیدائی بنا، ہمارے جوانوں کو پوری دنیا کے لیے مثالی بنا، ہمارے جوانوں کو لاجواب بنا دے، جنت میں جانے والا جنت میں لے جانے والا بنا دے۔ اے ہمارے پروردگار ملت کے بچے جاگ رہے ہیں، ہماری دعا ہے ان کے مقدر کو جگا دے، ان کو علم اور ہنر سے مالا مال فرما، سیرت اور صورت سے مالا مال فرما، ظاہر اور باطن سے ان کو مالا مال فرما۔ اے اللہ ان بچوں سے ماں باپ کے مستقبل کو روشن فرما، حال کو خوشحال فرما، ماضی کی تلافی کا موقع عطا فرما۔ اے ہمارے پروردگار جن گھروں میں لڑکیاں بے نکاحی ہیں غیب سے مناسب جوڑے کا انتظام فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں انہیں قرض سے نجات عطا فرما، جن گھروں میں لڑکیاں بہت دیر سے جوان ہو کر کے ہیں انتظام نہیں ہے، مالک غیب سے انتظام فرما، ان کے رشتے کا نکاح کا انتظام فرما، مالک جو بے روزگار ہیں انہیں جائز روزگار عطا فرما، جو ناجائز مقدمات میں گھرے ہوئے ہیں انہیں جلد از جلد نجات عطا فرما، فلسطین کے حق میں خیر کے فیصلے فرما، فلسطین کی مدد فرما، فلسطین کی حفاظت فرما، فلسطین کی طرف سے لڑنے والے کو آزادی عطا فرما، فلسطین کو بیت المقدس کو اور مسجد اقصیٰ کو آزاد فرما۔ اے اللہ ان کی طرف سے لڑنے والے کو مکمل کامیابی عطا فرما، دنیا کی شرافت اور آخرت کی عزت سے مالا مال فرما، جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے زیادہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ ماشاءاللہ آپ لوگوں نے کافی ساتھ دیا ہے، آپ کے ہم لوگ تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور کل کی رات جو ہمارے مہمان ہوں گے جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے ممتاز اسلام دنیا بھر کے مذہب میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں، اس صحیفے کی صحیفوں میں نرالی شان ہے، اس کے ہر ہر لفظ میں عرفان ہی عرفان ہے، بجھ نہیں سکتا کسی سے سن لو قرآن کا چراغ، بجھ نہیں سکتا کسی سے سن لو قرآن کا چراغ، بجھ نہیں سکتا کسی سے سن لو قرآن کا چراغ، بجھ نہیں سکتا کسی سے سن لو قرآن کا چراغ، بجھ نہیں سکتا کسی سے سن لو قرآن کا چراغ، آندھیوں خود آزما لو سامنے میدان ہے، آندھیوں خود آزما لو سامنے میدان ہے۔ بڑا جلسہ مختصر ہو گیا، بالکل دعا سے قریب ہو گیا، حوصلے سے تھوڑا بہت زندہ ہے، دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے ضمیر کو زندہ فرمائے، آمین۔ یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار ہے؟ تھوڑی دیر ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ اخبار روز قرآن کبھی کبھی پڑھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر، آپ لوگ گھر جمائی دماد ہیں، سسرال کو خوش کرنے کے لیے دایاں بایاں سب ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ 3 سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے۔
1838 ईस्वी में पूरे हिंदुस्तान के मदरसे पर अंग्रेज ने कब्जा कर लिया। 80,000 मदरसे बंद हो गए। ये दीन इस्लाम बाकी कैसे रहा? दूसरा सवाल है आपकी खिदमत में। 1857 ईस्वी में 52 लाख आलिमों को फांसी पर अंग्रेज ने चढ़ा दिया। इल्म कैसे बाकी रहा? तीसरा सवाल आपकी खिदमत में आ रहा है। 1861 ईस्वी में अंग्रेज ने 3 लाख कुरान के नुस्खे जला डाले। ये कुरान बाकी कैसे रहा? ये राज आपको बता रहा हूं। ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, ये मदरसा जिसका ये जलसा हो रहा है, इस मदरसे का इस बस्ती के लोगों पर 4 एहसान है। वो पहला, दूसरा, तीसरा और आखिरी एहसान क्या है? ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा और आखिरी सवाल है, ये मदरसा कैसे बाकी रहेगा? सिर्फ 3 काम आपको करने हैं, मदरसा क़यामत तक के लिए बाकी रहेगा। वो 3 काम क्या हैं? ये मेरा आखिरी सवाल है। इंशाअल्लाह होश में सुनेंगे, जाग करके सुनेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। मरने के बाद अमल करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, 3 सवाल, पैगाम शुरू हो रहा है। जिस तरह भी सुन रहे हैं अच्छा सुन रहे हैं, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। मैं दिल से दुआ करता हूँ आज के जलसे की बरकत से अल्लाह कल के जलसे को कबूल फरमाए। आमीन। जल्दी से निकलना। 1838 में पूरे हिंदुस्तान के मदरसे पर अंग्रेज ने कब्जा कर लिया। 80,000 मदरसे बंद हो गए। दीन इस्लाम कैसे बाकी रहा? 1857 में 52,000 आलिमों को फांसी दी गई। इल्म कैसे बाकी रहा? 1861 में 3 लाख कुरान के नुस्खे जला दिए गए। कुरान कैसे बाकी रहा? मदरसे के छोटे छोटे बच्चों ने चोरी छुपे कुरान को सीखा और दूसरे को सिखाया। इस मसमूम हालत में जहां आलिमों को फांसी दी गई, मदरसा बंद कर दिया गया, कुरान के नुस्खे जला दिए गए, मदरसे के बच्चे ने इल्म को भी बचा लिया, कुरान को भी बचा लिया। सुभान अल्लाह। मदरसे का 4 एहसान। पहला एहसान ये है कि ये मदरसा नहीं होता, ये मुल्क आज़ाद नहीं होता, इस्लाम बाकी नहीं रहता, ख़त्म हो जाता। दूसरा एहसान इस मदरसे का, अभी जो टोपी नजर आ रही है, दाढ़ी नजर आ रही है, हम मुसलमान नजर आ रहे हैं। मुसलमान होने की बात तो दूर की, अगर मदरसा नहीं होता तो जानवर से भी बदतर होते हैं। तीसरा एहसान मदरसे का ये मदरसा है कि बच्चों को माँ भी मिल जाती है, बाप भी मिल जाता है। निकाह मदरसे की तरफ से होता है, वरना लोग जंगली होते, निकाह नहीं होता, माँ तो मिलती, बाप नहीं मिलता। आज मदरसे के सदक़े में बच्चे को बाप मिल रहा है। और सबसे बड़ा एहसान, इसको याद रखिएगा, अल्लाह आपकी याददाश्त की हिफाजत फरमाए। अगर ये मदरसा नहीं होता तो गरीब के बच्चे को फ्री में तालीम नहीं मिलती। ये सच्चाई है, मैं आपके सामने बैठ करके बयान कर रहा हूँ। आप हमसे पूछेंगे तुम्हारे बाप का कितना पैसा खर्च हुआ मदरसे की तालीम पर, तो मैं कह सकता हूँ उंगली पर गिन करके कि मुट्ठी भर पैसा खर्च हुआ। मदरसे का चंदा था, कौम का एहसान था। गरीब का बच्चा आज मसनद पर बैठ करके आपको बयान सुना रहा है। सिर्फ 3 काम आपको करने हैं, ये मदरसा बाकी रहेगा। बच्चे को भेज करके मदरसे में तालीम दिलानी है, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। मदरसे के लोगों की दाढ़ी नहीं खींचनी है, टोपी नहीं उतारनी है, आप उसकी ताजीम कीजिए, वो आपके बच्चे पर मेहरबान होगा, फायदा आप ही का है। तीसरा एहसान ये करना है कि मदरसे को ताउन करना है। खजाने गैब से आपकी जेब से मदरसा चला करता है। हाथ उठा करके वादा कीजिए, वादा ज्यादा चंदा कम देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, आप लोग जगह पर नहीं हैं, हम आपको जगह पकड़ा करके रहेंगे। हर दम बरस रहे हैं अनवार मदरसों में, आकर तो कोई देखे एक बार मदरसों में। गुफ्तार मदरसों में, किरदार मदरसों में, हर पल मोहब्बतों का इजहार मदरसों में। दिन भर तिलावतें हैं, दिन भर तिलावतें हैं, शब भर इबादतें हैं। होता नहीं कोई दिन एतवार मदरसों में, होता नहीं कोई दिन एतवार मदरसों में। बहुत अच्छा आपने सुना।
پہلا کھاتا کھلا ہے، خدا کی مہربانی اپنی نادانی کے حوالے سے 3 منٹ میں پیغام نکل جائے گا، سننے کے لیے تیار ہے؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ مصیبت میں خدا کو، راحت میں سسر کو یاد کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں، یہ سارے کے سارے جورو کے غلام داماد ہیں، اللہ اس غلامی کی حفاظت فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ ابھی آپ دیکھ رہے تھے کہ پیسے کی بارش ہو رہی تھی، یہ چھوٹا بچہ چھوٹا آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، یہ نادان ہے یا دانے دار ہے آپ کو دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس کو پیسہ دیجئے، آپ 10 روپے 20 روپے 100 50 روپے دیجئے، یہ اس پیسے کو اپنا پیسہ سمجھتا ہے، لیکن باپ نے اس کے لیے جو سنبھال کر کے پیسہ رکھا اس کو اپنا پیسہ نہیں سمجھتا۔ اللہ نے دنیا میں ہمیں تھوڑا پیسہ دیا، بچے کی طرح، دنیا میں چھوٹی ضرورت تھی اس لیے تھوڑا پیسہ دیا، اللہ نے سب کچھ جمع کر کے ہمارے لیے جنت میں رکھ دیا۔ ہم دنیا کی دولت کو اپنی دولت سمجھتے، خدا کے پاس جو ہمارے لیے جمع اس کو اپنی دولت نہیں سمجھتے۔ اس بچے کے برابر ہم نادان ہیں۔